ان فوکس ہیں جنید اکبر صاحب، چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جنید صاحب، آپ کے بیانات سے یوں لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف نے وہ جو مصالحت تھی یا کسی صورت میں کہوں گی کہ مذاکرات کے وقت ایک تھوڑی سی نرم پالیسی تھی، وہ سب تبدیل کر کے ایک بڑی جارحانہ، کیونکہ آپ کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں، وہ پالیسی اپنا لی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہی راستہ رہ گیا ہے اور اسی پر ہمیں آگے بڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی، شکریہ جی. ہم نے ہر جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا. آپ لوگ کہتے تھے کہ آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ نہیں ملتے، ہم پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ گئے. اس کے باوجود اب میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ایک ورکر پہ جو 9 مئی کی پولیٹیکل لوگ تھے، غریب لوگ تھے، اس کو 9 نئے ایف آئی آروں میں اس کو جو ہے چارج کیا گیا. تو ایک طرف ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف اس طرح کی ہے. آپ نے دیکھا کہ بشرا بی بی کو جس طرح سزا دی گئی جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ اس طرح صاحبزادہ صاحب کے ساتھ جو ہوا. تو مسلسل ہم بھی کوشش بھی کرے، ہم اس اسمبلی کو پہلے دن سے نہ مانتے ہیں، لیکن پھر بھی جمہوریت کے لیے، اس ملک کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوئے. ہم نے کوشش کی کہ اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان رابطے یہ فاصلے کم ہو، لیکن اس کا کوئی مثبت اثرات ہمیں نظر نہیں آئے. تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن رہ نہیں گیا. اب ہمارے یہی آپشن رہ گیا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر احتجاج کریں، اور اس کا کیونکہ عدالتوں سے تو کوئی امید ہی نہیں. یہاں پر کچھ لوگ ہیں جس نے سارا سسٹم یہ رغمال بنایا ہے، سارا سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. تو وہی فیصلے کرتے ہیں، وہی فیصلے کرواتے ہیں. جس طرح کا میں آپ کو بتا دوں، ہمارے جو ورکر جو 24 نومبر کے یا 26 نومبر کے احتجاج میں تھے، آج تک اس کے جو ہے کیسز عدالت میں نہیں لگتے. تو سب کو پتا ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے، کیوں کروا رہا ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو تنگ کرے، پاکستان تحریک انصاف کو مجبور کرے کہ وہ مذاکرات کی اس طرح کی مذاکرات نہیں، تاکہ پاکستان تحریک انصاف اس کی اپنی شرائط منوائے. اچھا، تو اس یہ کسی صورت قابل قبول نہیں. اور وہ یہ شرائط کیا اداروں ہیں جو وہ منوانا چاہتے ہیں؟ اس پر ذرا روشنی اس ڈالیے میں گا. کوئی چھپی سی بات نہیں ہے. میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کا اور حکومت کا یہی جو ہے واحد خواہش ہے اور یہی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسی حکومت کو جو 17 سیٹیں جیت کی حکومت میں آئی ہے، اس کو 2 سال مزید حکومت کرنے دے. یہی اس کی یہی پہلی اور آخری خواہش ہے، اور اس کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا مقصد صرف اس لیے ہے کہ بھی ہم پہ جو ہے اس طرح کی فائریں کرتے ہیں، کمی ہمیں ڈراتے ہیں، کمی جو جس طرح ریاستی ادارے ایک اپنے کندھوں پہ ایسا بوجھ اٹھا چکے ہیں جس کا نہ اس کو فائدہ ہے، نہ ملک کو فائدہ ہے، نہ تو جمہوریت کو جنید اکبر فائدہ ہے. صاحب، 2 سال اگر یہ شرط یہ ہے کہ 2 سال موجودہ حکومت کو مزید تحریک انصاف چلنے دے، تو ابھی کچھ روز قبل بھی گزشتہ روز بیرسٹر علی ظفر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو احتجاج ہوگا یا لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، یہی اندیے دیے جا رہے ہیں، اس میں ایک ہی مطالبہ ہوگا قبل از انتخابات. یہ درست ہے؟ یہ کیا پارٹی پالیسی ہے اب؟ نہیں، بالکل ہم چاہتے ہی ہے کہ کیونکہ عدالتوں سے ہمیں کوئی انصاف کی امید ہی نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے چیف جسٹس، اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو، لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے لانے کا مقصد کیا تھا. اس نے نہ وہ سن رہا تھا، نہ دیکھ رہا تھا. اس کو جب اس کے فائدے کی یا کسی اور کی فائدے کی، تو پھر وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا اور میڈیا پہ بھی آتا، میڈیا بھی دیکھتا. لیکن جب ہماری بات ہوتی تو پھر وہ نہیں سنتا تھا. تو اس کو چیف جسٹس نے لکھا. آپ نے دیکھا کہ یہاں پر اے ٹی سی کے ججوں نے لکھا، یہاں پر ججوں کے رشتہ داروں کو اداروں نے اٹھائے ہے، اس کو بلیک میل کیا ہے، اس سے زبردستی فیصلے کروائے. تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ میں نہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی اب اسی طرح کی فیصلے اگر آئیں گے تو نہ اس کو کوئی اس کو ماننے کو تیار نہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہاں پر جو ہمارے 9 مئی کے جو 26 نومبر کے جو شہید ہے، ان کے فیملی کو ابھی
तंग कर रहे और उससे एफिडेविट ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसमें लिख ले कि ना मैं इसके केस करूँगा, न मैं अदालतों में ऐसी कोई बात करूँगा, न किसी के से इल्ज़ाम लगाऊँगा, और मैं यही कहूँगा कि मेरा बेटा जो है, मेरा भाई जो है या बेटा है या जो रिश्तेदार है, वो एक्सीडेंट में जो है एक हादसाती तौर पर उसकी मौत हुई, किसी ने उस पे गोलियां नहीं चलाई। तो और ये उसे सब यही कुछ समझाने नहीं, की लेकिन ये जो आपके लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा के भी लोग हैं और पंजाब के भी है, मुख्तलिफ एरिया के लोग तो हैं। सर बिल्कुल फिर खैबर उन पे पख्तूनख्वा जोर कौन डाल रहा है ये कि वो उनके जो एहलोयाल हैं वो एफिडेविट दें कि उनका बच्चा जो है वो एक्सीडेंट के अंदर जा बहक हुआ? मैडम, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि जोर कौन डालता है। वो वही लोग डालते हैं जो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को वहाँ से निकालते हैं, वही लोग डालते हैं जो उसको जलावतन करते, उसको जेलों में जाते हैं, वही लोग हैं जो 7 सीटों जीते हुए लोगों को असम्बली में लेके आते, उसी वज़ीर आज़म बनाते। वही लोग हैं जो पार्टी में कहते हैं कि वहाँ में फलां शख्स काबिल कबूल नहीं, फलां शख्स काबिल कबूल है। ये वही लोग हैं जो ज़बरदस्ती उसको जो है सीएम देते हैं, उसको इंटीरियर मिनिस्टर। ये तो कोई छुपी बात नहीं, सबको पता है कि तो ये कौन जुनैद लोग अकबर हैं। साहब, 8 फरवरी को अब आपकी सदर बनने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के ये पहला एहतजाज होगा जो जिसको आप ऑफ कोर्स लीड कर रहे होंगे पार्टी की तौर पर। तो क्या लाहे अमल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल शायद ना हो, इवन केपी की हद तक ना हो सके, और उसके नहीं, उसके अगर उसके रीजंस आप और उसके जो रीजंस दिए जाते हैं वो ये कहते हैं कि जी आपसी लड़ाइयाँ इतनी हैं कि शायद जुनैद अकबर साहब एक अच्छा क्राउड या एक अच्छा एहतजाज पुट अप ना कर सकें। नहीं, इंशाल्लाह मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आप ये गलतफहमी मैं इंशाल्लाह ताला दूर कर दूंगा। मैं पहले भी मैंने कहा, मैं दोबारा कहता हूं कि पीटीआई के वर्कर को ना हम गाड़ी देंगे, ना पैसे देंगे, ना उसकी कोई ये आप खुद आपने उठाना है। और मैं ये साबित करूंगा कि बगैर रिसोर्सेज के मैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीके का सबसे बड़ा जलसा इसको करवाऊंगा, और इंशाल्लाह ताला आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। तो जुनैद अकबर साहब, आपने मालाखंड के अंदर जो खिताब किया वो भी बड़ा जारहाना था, वज़ीर आज़म, उनके बच्चे, उनके हवाले से भी आपके बयानात सामने आए, लेकिन पार्टी की हद तक भी आपने कई बातें, मैं कहूँगी, इंकशाफात किए हैं। क्योंकि पहले तो आपके मुखालफीन इल्ज़ाम लगाया करते थे, लेकिन आपने ये कह करके साबित किया कि ऐसा सब कुछ होता है। आपका ये कहना था कि जो जलसों और उसमें एहतजाजों में ख़र्च करते हैं, फिर वो कमीशन भी लेते हैं और कमाते भी हैं, ये अब नहीं होगा। तो ज़रा वजाहत कीजिएगा, ये सब क्या हो रहा था? नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, न किसी की तरफ मेरा इशारा था। मैंने यही कहा कि अगर आप एमपीएस एमएनए से इस तरह के खर्चे उठवाएंगे तो फिर आप उसे नहीं कह सकते कि आप करप्शन करेंगे। जब पार्टी को इस तरह इन्वेस्टमेंट के तौर पर लोग लेंगे तो फिर कमाएंगे भी। तो ये किसी की तरफ इशारा नहीं था। मैं पहले दिन से मेरा, आप खैर किसी आपके पास काफी है, मुख्तलिफ जराए से कंफर्म कर सकते हैं, मैं 3 दफा एमएनए बन चुका हूं, लेकिन कभी मैंने जिंदगी में किसी को न गाड़ी दी न झंडा दिया। मेरे वर्कर खुद से छोटे छोटे, और मैं ये नहीं कि मेरे पास कोई इन्वेस्टर होता है, ये इन्वेस्टर की चीज, जब जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो बदले में फिर कुछ लेते हैं। तो हमारे अपने वर्कर अपने खर्चे खुद जो है चलाते हैं, और पार्टी इस तरह बनती है। इस तरह नहीं बनती कि मैंने 2 करोड़ लगाए, मैंने 3 करोड़ लगाए। जो 3 करोड़ लगाता है वो 3 अरब कमाता है। तो ये मैं जनरली बात कर रहा ओके। हूँ कि ये सियासत जो है, ये पार्टी में मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगा। मैं इस पार्टी को वर्कर की पार्टी बनाऊंगा, ताकि हर बंदे को मेरी तरह लोअर मिडिल क्लास के लोग भी वो अपना इस तरह की पोजीशन संभाल सकते हैं, और उसके लिए कोई मसला पार्टी चढ़ाना कोई मसला फिर न रहे। तो हम अगर जिम्मेदारी इस तरह करेंगे कि यार ये फलां बंदा है, ये क्योंकि उसके पास ओहदा है ये चलाएगा, तो फिर वो चला तो लेगा लेकिन फिर वो कमाएगा। तो जुनैद अकबर साहब, ये 8 फरवरी के हवाले से तो आपने बात की, लेकिन एक और बात, क्या पहले जो लॉन्ग मार्च होती थी उसमें इदारों के साथ राब्ते भी होते थे, अब अगर हुई तो किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होगा। लेकिन इमरान खान साहब तो शुरू दिन से ये कहते हैं कि जिनके पास ताकत है, यानी जो मुक्तदरा है, बात तो उन्हीं से करनी है, क्योंकि आप इस मौजूदा हुकूमत को समझते हैं कि उनके पास इख्तियारात भी नहीं। तो अब आप क्यों समझते हैं कि अगर कोई लॉन्ग मार्च हो तो राब्ते नहीं किए जाएं? क्या पिछले राब्तों से धोखा हुआ या पिछले राब्तों की वजह से नुकसान हुआ?
نہیں بالکل پچھلی رابطوں کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا، اور یہ کسی انڈیویجول پہ میں الزام نہیں لگتا، وہ پارٹی پالیسی تھی، پارٹی کی مشترکہ تھی کہ فلاں فلاں بندے سے فلاں کو اگر کسی نے رابطہ کرنا ہے تو یہ میں کوئی چھپاتا بھی نہیں اور الزام بھی نہیں لگاتا، وہ پارٹی پالیسی تھی، اور پارٹی پالیسی یہ اب تبدیل ہو گئی کہ آئندہ ہم نکلیں گے تو راستے میں پھر کسی سے ہمارا رابطہ نہیں ہوگا۔ تو یہ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ والا معاملہ جو آپ جب ہم نکل آتے تو آپ کی کالیں آتی، آپ کی ملاقاتیں ہوتی، آپ ہماری قیادت کے پاس آتی، قیادت کو ساتھ لے کے جاتے، خان کو پیغام لے کے جاتے، تو ہم نہ آپ کا علاقار بنیں گے نہ آپ کا جو ہے پیغام پھر لے کے جائیں گے جب ہم نکل آئے۔ تو اگر کسی نے ہماری بات سیریس لینی ہے، ہمیں سمجھنے کی ہے، تو وہ پہلے سے کر لے، کیونکہ جب اس طرف ہم گئے تو پھر یہ والا معاملہ آپ غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس دفعہ ہم نکلیں گے تو پھر آپ کی گالی آئے گی، آپ اس طرح کی، تو یہ پارٹی پالیسی ہے، میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ پارٹی پالیسی ہے، تو نقصان کیا ہوا جنید اکبر صاحب؟ کیونکہ جب انگیجمنٹ رہتی ہے تو اسی طرح سے تو پھر راستے بھی بنتے ہیں، برف بھی پگھلتی ہے، کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے جو پالیسی تھی رابطوں کی اس سے نقصان ہوا ہے؟ نہیں، اصل میں بالکل میں جمہوریت ڈائلاگ کا نام ہے، اور میں چاہتا ہوں، میں جمہوری بندہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ڈائلاگ ہو، میں چاہتا ہوں کہ اداروں کا وقار بلند ہو، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے مضبوط ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ ملک مضبوط ہو، جمہوریت مضبوط ہو، لیکن ان لوگوں کو اس ٹائم تک کیوں یاد نہیں آتا جب ہم نکلتے نہیں گھر سے، جب ہم نکلتے گھر سے تو پھر یہ ہمارے ساتھ رابطے کرتے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نکلیں گے تو پھر رابطے نہیں ہوگا، یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب پہلے جو آپ کرتے تھے نا، تو اسی ٹائم آپ کو ہم یاد آتے جب نکلتے، تو میں اس پر یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نکلیں گے تو ہمارے موبائل پھر بند ہوں گے۔ اچھا، تو جنید اکبر صاحب ویسے یہ نکلنے کا پلان کچھ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کیا؟ مارچ تک آپ کوشش کریں گے ایک لانگ مارچ کرنے کی؟ نہیں، وہ تو خان ڈیسائیڈ کرے گا، اور ضروری نہیں کہ اس دفعہ صرف ہم اسلام آباد میں نکلیں گے۔ میں نے کل کی پی کی پہ بات کی، آپ نے سنی ہوگی جی بالکل۔ کہ اس دفعہ ہماری ایک اور اسٹریٹجی ہے جس پہ ہم سیریس سوچتے ہیں، اور اس پہ ہماری میٹنگ ہو رہی ہے، تو صرف اسلام آباد کی طرف نہیں، کے پی کی حدود میں جتنے بھی، چاہے بلوچستان، چاہے وہ گلگت بلتستان جائے، چاہے افغانستان جائے، چاہے ساؤتھ سے ہو، چاہے پشاور سے سائڈ سے ہو، تو پھر جتنے بھی راستے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بلاک رہیں گے، اور جب قائد نے کہا تو انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف ہوگی، اور یہ سارے ہم نے اسٹریٹجی، مختلف اسٹریٹجی پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنے مضبوط نہیں ہے، اتنے زورور نہیں ہے، شاید ہماری شرافت یا ہم کمزور ہو گئے تو اس وجہ سے یہ طاقتور بن گئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو قانون کے دائرے میں انشاءاللہ اس کو لے کے آئیں گے، اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ آئین ہوگا تو یہ پاکستان ہوگا، یہ آپ مانیں گے تو اور لوگ بھی مانیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قانون نہیں مانتے، آپ آئین نہیں مانتے، اور ہم پہ آپ کہتے کہ آپ مانیں، تو یا دونوں مانیں گے یا پھر دونوں کے لیے مشکلات ہوگی ماننا۔ اوکے جنید اکبر صاحب، تو پھر آخر میں یہ بتاتے جائیے کہ جو وزیر اعظم نے ایک اور پیشکش بھی کی مذاکرات کی، اور آپ نے کہا آپ جمہوری پسند بھی ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس اپرچونٹی کو ایکسرسائز کرنا چاہیے؟ اچھی تجویز ہے؟ اصل میں وزیر اعظم صاحب بے اختیار بندہ ہے، اس بیچارے کو میں آپ کو کہوں کہ یہاں پر تو ہر حکومت پہ، ہر الیکشن پہ الزام لگا کہ یہاں پہ داندلی ہو گئی، لیکن کبھی کسی کو زبردستی حکومت نہیں دی گئی، ان بیچارے کو زبردستی حکومت دی گئی، وہ بیچارے کے پاس ہے کیا کہ وہ بات کرے یا بات نہ کرے؟ وہ بیچارہ، وہ تو دن میں 10 دفعہ کالے کرتا ہے، اس سے اجازت لیتے ہیں، اس سے مشورے کرتے ہیں، اس کو حکم بجا اور کرتے ہیں، وہ بیچارے کے ساتھ کیا ہے کہ وہ ڈائلاگ کرے؟ اس کی اپنی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ بات کرے۔